آپ سے مطالبہ کرتے رہتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھ سے ان چیزوں کے مطالبے نہ کرو۔ آج شرک جو ہے نا، شرک مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ توحید پرست ہو کے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ان کا چینل جو ہے نا وہ مشرکین سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ قبروں کو اونچا بنانا، قبروں کی بے پناہ تعظیم کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ مشرکین کا کام ہے نا۔ آپ جاؤ قبرستان دیکھو، کوئی ایک قبر ایسی نہیں ہے جو سنت کے مطابق نظر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے، حضرت علی کو بھیجا کہ کوئی قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے تو اسے ڈھہ کے برابر کر دو زمین پہ۔ آج قبریں ایک بالش سے اونچی ہیں یا نہیں؟ اتنی اونچی اونچی پتھر لگا لگا کے، سنگ مرمر کی ٹائلیں لگا لگا کے، میرے بھائی اس کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں۔ قبر دیکھنے میں قبر ہی لگنی چاہیے، قبر کو پکی کرنا جائز نہیں ہے۔ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قبر کو پکا کرنا، سیمنٹ لگانا قبر پہ جائز ہے کیا؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں صحابہ کرام کی قبریں دیکھ لیں آپ، ہمارے ہاں وہاں صحابہ مدفون ہیں اور سادہ مٹی کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں کوئی بیچارہ چرسی موالی بھی مرتا ہے نا، قبر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ نائب صدر یہی تھے۔ ٹائلیں اور ڈبل منزلہ، پھول اور معلوم نہیں کیا کیا چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ وصیت کریں جو بزرگ حضرات ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کو پکا نہ کیا جائے، وصیت کریں ورنہ گناہگار ہوں گے۔ صرف ایک پتھر لگاؤ نشانی کے طور پہ، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نام لکھنے کی بھی گنجائش ہے، گنجائش، ورنہ نام لکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بعد ہمارا نام زندہ رہے، تو کب تک زندہ رہے گا بھائی؟ آپ کو پردادا کا نام معلوم ہے؟ یہاں کسی کو اپنے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ تھوڑے دن میں نام وام ویسے ہی ختم ہو جائے گا، تو کیا ضرورت ہے؟ ایک پتھر لگا دو بس، ختم۔ پتھر اس لیے کہ کوئی قبر کی بے حرمتی نہ کرے، پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، اتنا کافی ہے۔